آج ہم سیکھیں گے اور سمجھیں کہ غسل کب واجب ہو جاتا ہے اور غسل کیوں کرا جاتا ہے اور غسل کیسے کرا جاتا ہے۔ آج کے ٹائم پہ کچھ بہت ہی کم لوگوں کو کچھ لوگوں کو معلوم نہیں کہ غسل کب کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جب ناپاکی کی حالت میں ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی زمینوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں ناپاکی کی حالت میں گھومتے رہتے ہیں، اور ان سے کہو مسجد میں آنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم مسجد نہیں جا سکتے، ناپاک ہے۔ تو ان کا ماننا، آج کل کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں صرف مسجد میں نہیں جا سکتے ہے۔ ناپاکی کی حالت میں زمین پہ چلنا پھرنا سب گناہ ہے، زمین کوستی ہے، اور جو بندہ ناپاک رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو گھروں سے خیر و برکت ہٹا دیتا ہے، اس کے گھر پہ منوسیت آ جاتی ہے، اور وہ اس کے گھر پہ پریشانیاں آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی ہم ناپاک ہو جائے، ہمارے پر غسل کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ تو غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر ان 3 میں سے ایک بھی فرض ہمارا نہیں ہو رہا تو چاہے ہم کتنی بھی ٹنکیاں خالی کر دیں، کتنی بھی پانی میں ڈبکی لگا لے، ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اور غسل کے 3 فرض کیا ہے کہ سب سے پہلے 3 بار منہ بھر کے کلی کرنا ہے، پھر 3 بار ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈال کے ناک صاف کرنی ہے، اور 3 دفعہ جسم پر اس طرح پانی ڈالنا ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہ جائے۔ یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر یہ 3 فرض کے ساتھ ہم غسل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم پاک ہو جائیں گے، اور پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اور جو پاکی صفائی کا اہتمام رکھتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ تو بھائیوں، ہمیں ناپاکی سے بچنا ہے، ہمیں ناپاک ہوتے ہی غسل کر لینا ہے، اور یہ ان 3 فرض کے ساتھ اگر ہم غسل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا غسل ہو جائے گا۔ ان 3 فرض میں سے اگر ہمارا ایک بھی فرض چھوٹ رہا ہے یا ہم سے صحیح سے نہیں ہو رہا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ بات عمل میں ڈالے گا، اور ہم اس پہ عمل کرنے والے اور انشاءاللہ اس کو سیکھ کے غسل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔